السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اشر قادری۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کل کی ہونے والی میٹنگ کے حوالے سے جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے تمام سٹیک ہولڈرز کو، صنعت کاروں کو، تاجروں کے ساتھ میٹنگ کی اور موجودہ معاشی حالات کے حوالے سے ڈسکشن کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں FPCCI کی نائب صدر رفعت ملک صاحب، ان سے بات کریں گے۔ وہ میٹنگ میں موجود تھیں، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور دیگر مسائل کے حوالے سے بات کی۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کل کی میٹنگ کے حوالے سے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ کل جو میٹنگ ہوئی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اس میں کیا کیا ایجنڈے ڈسکس کیے؟ معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتی ہیں کہ یہ حالات درست ہوں گے یا نہیں؟ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ضرورت تھی اس طرح کی ایک پری بجٹ کانفرنس کی۔ یہ میٹنگ نہیں تھی، یہ دراصل ایک بزنس کانفرنس تھی جس میں گورنمنٹ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا اور ان سے ان کی رائے، ان کی سجیشنز لی گئیں کہ ہاؤ کین وی امپروو دی بزنس اینڈ اکنامک کنڈیشن آف دس کنٹری۔ میں کیونکہ وائس پریزیڈنٹ ہوں اور چیمبرز کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو میں نے 3 ایشوز کے اوپر وزیر اعظم صاحب سے بات کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کسی بھی شعبے میں خواتین کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بنگلہ دیش کی مثال تو بہت شوق سے دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسی پالیسیز بنائیں جس میں ہماری خواتین جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے بزنس میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہماری خواتین جاتی ہیں بینک سے لون لینے کے لیے تو اس میں ان کو بہت سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈسٹریل زون، یہ پریزنٹ گورنمنٹ میں اور کل بھی کانفرنس میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے اور ملکی حالات کو، اکنامک کنڈیشنز جو اکنامک ہمارے سرکمسٹانسز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ فارن انویسٹمنٹ اسی صورت میں بڑھے گی جب لوکل انویسٹمنٹ ہوگی، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا پلان بنایا ہے کہ مختلف جگہ پر اکنامک زونز بنائے جائیں گے، انڈسٹریل زونز بنائے جائیں گے۔ تو میں نے گورنمنٹ کو جو سجیشن دی اور وزیر اعظم صاحب کی جو کانفرنس ہوئی اس میں یہ سجیشن دی کہ ان اکنامک زونز میں ویمن امپاورمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بزنس لیڈیز ہیں ان کا بھی خاص شیئر رکھا جائے گا۔ ان کی قابلیت کے پیش نظر ان کو بھی بزنس میں آگے لایا جائے گا۔ اور مرد جو ہیں وہ تو اپنا کام خود کر لیتے ہیں، لیکن وہی پھر خواتین کے لیے ہنڈرنس پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں خواتین کے لیے جو معاشی صورتحال ہے اس کو زیادہ بہتر بنانا پڑے گا۔ تیسری بات یہ، کیونکہ دیکھیں خواتین کے اوپر ذمہ داری بہت ہے، گھر کی بھی ہے، آفس کی بھی ہے، بزنس کی بھی ہے۔ تو اگر ہم اپنا جو بزنس ہے اس کو آسان کریں خواتین کے لیے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر خواتین جو ہیں پوری انرجی کے ساتھ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر بنانے میں لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر میں خواتین ہیں ان کو تو ویج کے تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کو تو اپریسیشن بھی نہیں ملتی۔ سارا دن خواتین کام کرتی ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں، نہ ان کو اپریسیشن ملتی ہے، نہ ان کو کوئی اس کے بدلے میں معاوضہ ملتا ہے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے ملک کو اکنامکلی سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہماری خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہوں، کیونکہ 52% خواتین ہیں اس ملک کا حصہ، اور ان کو اکنامک گروتھ سے نہ تو دور رکھا جا سکتا ہے، نہ ہی انہیں اگنور کیا جا سکتا ہے۔ اب ہماری خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ ہنرمند ہیں، بہت ڈیووٹڈ ہیں، بہت محنتی ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ ان کو کمپلیکیٹڈ ٹیکس سسٹم کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو ڈرا دھمکا دیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس دے دیں گی تو کیا ہو جائے گا۔ اگر یہی ہمارا ٹیکس سٹرکچر جو ہے وہ ایزینس پرووائڈ کرے اور ہر چیز جو ہے
خواتین کو اس میں ان کی مدد کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ فل پوٹینشل کے ساتھ محنت کریں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ پھر اپنی وہ جو پوری انرجی ہے وہ بزنس میں لگائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سے ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر نے اپنی کانفرنس میں ایک اور جو بہت اچھی بات کی، انہوں نے بہت سے شعبوں کو کہ ایگرو بیس جو انڈسٹریز ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، پھر کیش کراپس کے اوپر بات ہوئی، پھر اس کے بعد آئی ٹی کے اوپر کہ اگلے چند سالوں میں آئی ٹی میں ہمارا ملک جو ہے وہ ایکسپورٹ اور زیادہ کرے گا اور ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ تو اس میں بھی میں نے یہ سجیشن پٹ اپ کی ہے کہ خواتین کو آئی ٹی کی انڈسٹری میں بھی آگے لایا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ خواتین کو کون آگے لائے؟ گورنمنٹ پالیسیز، جہاں گورنمنٹ اپنی پالیسی نرم کرے خواتین کے لیے، ان کو اسپیشل جو ہے ترجیحی بنیادوں پر اور ان کو سہولیات دی جائیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ شروع میں بے شک ریلیکٹنٹ ہوں، لیکن اگر یہ مستقل بنیادوں پر سہولیات ان کو فراہم کی جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سے قومی ترقی کے دھارے میں، صنعتی ترقی کے دھارے میں آپ کو ہو سکتا ہے خواتین مردوں سے بھی بہت آگے نظر آئیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھی نائب صدر ایف پی سی سی آئی میڈم رفعت ملک صاحب۔ کل وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی اور اسپیشلی خصوصی طور پر انہوں نے میٹنگ کے جو اجلاس ہوا، کانفرنس ہوئی، اس کے بعد بھی ملاقات کی اور خواتین کے تمام مسائل کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کروائی کہ پاکستان کی معیشت میں خواتین کے کردار کو مزید بڑھایا جائے گا۔